بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ 9 عدد کے حوالے سے میں نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں نے 9 عدد کی انگوٹھی کس طریقے سے بنے گی، کون سی انگوٹھی جو ہے وہ 9 عدد کے حساب سے بہتر رہے گی، تمام تفصیلات جو ہیں وہ میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھی تھی، جس پر بہت اچھے کامنٹس بھی آئے، لوگوں نے اس حوالے سے پوچھا بھی، جاننا بھی چاہا، کچھ لوگوں نے وقت بھی معلوم کیا کہ ہم کس وقت میں اس انگوٹھی کو بنا سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں نے تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اس بات کو محسوس کیا کہ یہ انگوٹھی بنوانا تو بہت سارے لوگ چاہتے ہیں، لیکن بنانے کے لیے بندے کا میسر نہ ہونا یا کافی قسم کی پریشانیاں یا مشکلات کا سامنا ہے، بنوانا چاہ رہے ہیں لیکن بنوا نہیں پا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں بنوا دیں۔ تو اپنی ان تمام باتوں اور آپ کے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی آسان، عام فہم اور ایک زبردست، یوں سمجھیں جس طرح سے 9 عدد کی انگوٹھی ہے، اسی طریقے سے ایک ایسا فارمولہ لے کے آیا ہوں جس کو اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بہتر رزلٹس جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ نمبرولوجی کے حساب سے ہے، میں نے بنا رہا ہوں، اور علم الاعداد کی حکومت کیا ہے اور آپ کے لیے کیا فارمولہ لے کے آیا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس ویڈیو کو آپ کو دیکھنے سے میں سمجھتا ہوں بہت فائدہ ہوگا۔ علم الاعداد کی جہاں تک بات کرتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کے اندر مشاہدہ کریں، جائزہ لیں، تو آپ کے ارد گرد نمبرز ہی نمبرز ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، مثلاً سب سے پہلے آپ کا موبائل نمبر، آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے یہ بھی نمبرز ہیں، اگر آپ کے پاس بائک ہے یا کوئی کار ہے تو اس کا بھی نمبر ہے، آپ کا ہاؤس نمبر ہے، آپ کا CNIC نمبر ہے، آپ کا پاسپورٹ نمبر ہے، اگر آپ کہیں جاتے ہیں، کہیں سے آپ کو ٹوکن مل رہا ہے کسی بھی حوالے سے تو وہ بھی نمبر ہے۔ ہر طریقے سے آپ نمبرز کے اندر جو ہیں وہ گھرے ہوئے ہیں۔ مثلاً گھڑی کے اندر یہ جو ڈیجٹس ہیں یہ بھی نمبر ہے، 3 بجے کا وقت ہے یہ بھی نمبر ہے۔ اسی طریقے سے آپ جائزہ لیں، اگر آپ کسی چیز کی بکنگ کرواتے ہیں تو وہ بھی آپ کو نمبرز کی صورت میں ملتی ہے۔ غور کرتے جائیں گے آپ پر وہ چیزیں، وہ باتیں کھلتی چلی جائیں گی۔ مثلاً اگر آپ کافی سارے بہن بھائی ہیں تو آپ دیکھ لیں آپ کس نمبر پہ، آپ کو ایک نمبر الاٹ ہوا ہے کہ بہن بھائی کی جو ترتیب ہے اس کے اندر آپ کا یہ نمبر ہے۔ دوسری ایک بات یہ، آپ کہاں رہتے ہیں وہ بھی نمبرز میں ہے، آپ کس ملک میں رہتے ہیں یہ بھی نمبرز میں ہے، آپ کس سٹی میں رہتے ہیں یہ بھی نمبرز میں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ جس گھر میں رہتے ہیں آپ دیکھیں آپ کس روم کے اندر رہ رہے ہیں وہ بھی نمبر ہے۔ اگر آپ فلیٹ میں رہتے ہیں یا کسی بڑے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں تو دیکھیں آپ کس فلور پہ رہ رہے ہیں یہ بھی نمبر ہے۔ تو نمبرز آپ جہاں تک جاتے جائیں گے وہاں تک آپ کو نمبرز ملتے چلے جائیں گے، چاہے عام انسان ہو، چاہے کوئی بزنس مین ہو، چاہے کوئی اسٹوڈنٹ ہو، ہر انسان نمبرز کے اندر جو ہے وہ گھرا ہوا ہے۔ ہم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے اس لیے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آج جو چیز بتا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، ایک فارمولہ ایسا ضرور ہے جو آپ کے لیے خوش قسمت ثابت ہوگا، لیکن میں پھر بھی آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ غور و فکری کو اختیار کیجئے۔ آپ غور و فکر کریں گے آپ پر ان چیزوں کے جو راز ہیں وہ کھل جائیں گے۔ اگر آپ ان چیزوں کو نظر انداز کریں گے تو یہ سب کچھ بیکار ہے، آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کیلکولیشن کا اندازہ ہوگا کہ اگر ہم علم الاعداد کی روح سے رب العالمین کی ذات کی طرف جائیں تو ہمیں نمبرز ہی نمبرز نظر آتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ مالک ہر علم میں، ہر نقطے میں، ہر زاویے کے اندر بے مثال ہے۔ آپ نمبرز کی طرف سے جائیں گے تو بھی آپ بے مثال ہو جائیں گے، آپ حروفوں کی طرف سے جائیں گے آپ تو بھی بے مثال ہو جائیں گے،
آپ تخلیقات کی روح سے جائیں گے تو بھی آپ بے مثال ہو جائیں گے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات کا، اپنے آپ کا اور اس کی ذات کی طرف رجوع کرنے کے لیے آپ جس رستے کو اختیار کریں گے، رب العالمین کی جو تخلیقات ہے، اس کی جو قدرت ہے، وہ آپ کو بے مثال کر دے گی. اب کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، 9 عدد کی انگوٹھی کے لیے آپ کو باقاعدہ ایک انگوٹھی لینی پڑتی ہے، بنوانی پڑتی ہے، اور اس بنوانے کے اندر جو سب سے بڑا مین ایلیمنٹ ہے وہ ہے وقت. آپ کو ایک خاص وقت کے اندر اس انگوٹھی کو بنوانا پڑتا ہے، اور جب تک اس کو اس کے اصولوں کے تحت نہیں بنوایا جائے گا، وہ انگوٹھی بالکل کارآمد ثابت نہیں ہوگی، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ یہ چیزیں باقاعدہ ایک علم ہے، علم النقوش ہے، جسے تعویذات بھی کہتے ہیں. اس کی روح سے اس نقش کو، کیونکہ 9 عدد کا جو نقش ہے یہ بھی ایک تعویذ کی شکل ہے، اس کو آپ کو اسی رولز کو، اسی قوانین کو فالو کرتے ہوئے بنوانا پڑتا ہے. اب بالفرض اگر آپ سب کچھ جانتے بھی ہیں لیکن علم نجوم سے آپ کی واقفیت نہیں ہے، تو بھی بڑا مسئلہ یہ آئے گا کہ آپ کو یہ کس وقت بنوانی ہے، کس دن بنوانی ہے، اور اس دن کے کس گھنٹے کے اندر اس کو بنوانا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ اس کو بے وقت بنواتے ہیں، بالفرض آپ نے اپنی مرضی سے کوئی بھی وقت لیا اور بنوا لیا، تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ فائدہ جو اس سے حاصل ہونا چاہیے. تو اس میں کمپلیکیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو ایک ایسی چیز بتائی جائے جو 9 عدد کی انگوٹھی کی ہی طرح پاورفل بھی ہو اور اس کا بنانا آپ کے لیے انتہائی آسان ہو. تو وہی چیز میں آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. تو کیا کرنا ہے؟ اگر بالفرض آپ کوئی نگ پہنتے ہیں، جیسے میں نے یہ پہن رکھا ہے، تو اس کے سائیڈوں کے اوپر جو ہے جگہ ہوتی ہے، وہاں پر آپ کروا سکتے ہیں. اور اگر بالفرض آپ کوئی نگ کی یا کوئی پتھر کی انگوٹھی نہیں پہنتے ہیں، تو پھر آپ باقاعدہ ایک انگوٹھی بنوا سکتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ پہلے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ جب اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کسی سوال کی گنجائش باقی نہیں رہے گی. پھر بھی اگر کوئی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے، چینل کے ڈسکرپشن میں میرے میسنجر کا لنک موجود ہے، آپ مجھے اس کے تھرو کال بھی کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور آڈیو ریکارڈ کر کے بھی بھیج سکتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد اس کا رپلائی کر دوں گا. بالفرض اگر یہ آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو اس ویڈیو کے کامنٹ میں آپ مجھے لکھ کے دے سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا رپلائی کر دوں گا جو بھی آپ کا سوال ہوگا. تو سب سے پہلے بات آتی ہے کہ جی آپ کو انگوٹھی کے اوپر لکھوانا کیا ہے، وہ کیا ایسی چیز ہے جو بالکل 9 عدد کی انگوٹھی کی طرح جو ہے وہ پاورفل ہے. تو آج اس پہ بات کرتے ہیں. دیکھیے، نمرولوجی کے اندر آپ کو معلوم ہوگا، اور اگر بالفرض نہیں بھی معلوم تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اعداد کے ذریعے انسان کی شخصیت، اس کا کردار، اس کی قسمت اور بے تحاشا اور ایسی انسان کی زندگی سے جڑے معاملات ہیں جس کو بتایا جاتا ہے. تو آج ہم جو ایک مین چیز اور ایزی، میں سمجھتا ہوں آسان چیز جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے لکی نمبر. لکی نمبر کیسے نکلے گا اور آپ کو انگوٹھی کے اوپر کیا لکھوانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ کی ایکچوئل ڈیٹ آف برتھ، یعنی کہ جو پوری ڈیٹ ہوتی ہے جس میں ڈے ہوتا ہے، منتھ ہوتا ہے اور ایئر ہوتا ہے، جو کمپلیٹ ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگی. اگر بالفرض وہ آپ کو کریکٹ نہیں معلوم تو کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا. سب سے پہلے سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں. سب سے پہلے اپنی کمپلیٹ ڈیٹ آف برتھ لے لیجئے. اس کے بعد کرنا کیا ہے، یہ میں آپ کو فارمولا بتا رہا ہوں. اس کے بعد کرنا کیا ہے، آپ نے تمام ڈیجٹس کو آپس میں پلس کرنا ہے. مثلا میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. جیسے آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے 2 فیب 1990، 2 فیب 1990، تو اس کے ڈیجٹس کیا بنیں گے؟ سب سے پہلے فروری کی دوسری تاریخ ہے تو 2 آ گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد فروری کا مہینہ ہے تو فروری کا دوسرا مہینہ ہے تو 2 آ گیا، یعنی کہ 2 آ گیا. اس کے بعد 1990، 1990،
तो अब क्या करना है, 2 को यानी कि दिन को मंथ में प्लस करना है, यानी कि 2 प्लस फिर 1 आएगा ईयर वाला, फिर +9 +9 +0। आपने इस पूरी डेट ऑफ बर्थ के डिजिट्स को आपस में प्लस करना है। 2 फेब 1990 जब आप इसको डिजिट्स में लिखेंगे और हर डिजिट को दूसरे डिजिट के साथ प्लस करते जाएंगे, यानी कि 2 + 2 + 1 + 9 + 9 + 0 = जब आप इन तमाम डिजिट्स को आपस में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 23, यानी कि 23। फिर क्या करना है, फिर इस 23 यानी कि 2 और 3 फिर इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो = ये हो जाएगा 5, और 5 जो है वो इस डेट ऑफ बर्थ का लकी नंबर होगा। ठीक है, अगर बिलफर्ज आप प्लस करते जाते हैं और प्लस करने के बाद आखिर में 2 डिजिट्स हो जाते हैं, फिर उन दोनों डिजिट्स को भी आपस में प्लस कर लें। मैंने आपको ये फार्मूला समझा दिया, लेकिन बुनियादी बात ये है कि अगर आपको एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। ये फार्मूला उन लोगों के लिए जिनको अपनी कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, ईयर, चीज़ें कंफर्म है और मालूम है। ठीक है, जिनको कंफर्म नहीं है उनका मैं आगे बताता हूं। अब क्या हुआ कि ये जो 5 का डिजिट है, जिस दिन आप पैदा हुए हैं, जैसे आप हफ्ते के दिन पैदा हुए हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जिस दिन मैं पैदा हुआ हूं उस दिन कौन सा दिन था, हफ्ते का दिन था, बुध का दिन था, या मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था। हफ्ते के अंदर जिस भी दिन आप पैदा हुए हैं, फिर उस दिन का आपने इस डिजिट को चांदी की अंगूठी के ऊपर इसको आपने बनवा लेना है। बस सिर्फ इतना सा काम है, बहुत ही आसान है, बताने में मुश्किल लग रहा है लेकिन आप इसको थोड़ा सा करेंगे, समझेंगे तो बहुत ही इजी है। आपने अपना लकी नंबर हासिल कर लिया, आपको मालूम हो गया कि आपका लकी नंबर 5 है। सपोज़ कि आप मंडे के दिन पैदा हुए हैं तो मंडे के दिन आपने 5 डिजिट्स को अपने कोई चांदी की रिंग लेकर उस पर आपने इसको बनवा लेना है 9। जिस तरह 9 अदद की अंगूठी आप बनवाते हैं, इसी तरीके से ये नग वाली जगह, यानी कि अगर नग नहीं है तो यहाँ आप लिखवा सकते हैं या आप साइडों पे कहीं लिखवा सकते हैं, 5 का डिजिट लिखवा लें। ये अंगूठी आपके लिए बिल्कुल ऐसी ही साबित होगी जैसे 9 अदद की अंगूठी है, क्योंकि ये जो लकी नंबर होता है ये बहुत पावरफुल होता है और ये आपको आपकी ज़िंदगी के हर मामले में सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, मसलन अगर आपको कारोबारी मामलात हैं तब भी सपोर्ट करेगा, ज़िंदगी के मामलात हैं तब भी सपोर्ट करेगा, कोई आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, आपके कोई जॉब के इश्यूज़ हैं, आपके घरेलू मामलात हैं, ये आपका लकी नंबर है और ये लकी नंबर आपको आपकी ज़िंदगी के हर मामले में जो है वो सपोर्ट कर रहा होगा। अब एक छोटी सी चीज़ आप समझ लें, देखें ये काम जो है, जैसे ही चांद, नया चांद निकलेगा, पहले 3 दिन आपने, अगर जिस दिन आप पैदा हुए हैं वो पहले 3 दिन में आ रहा है तो ये आपने नहीं करवाना। नए चांद की 3 तारीख से लेके 15 तारीख के दरमियान आप इसको लिखवा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप पीर के दिन पैदा हुए, अब नया चांद तुलू हो गया है। ठीक है, अब पीर के दिन जो है वो चांद की 9 तारीख आ रही है तो आप इसको इजीली होके लिखवा सकते हैं। सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ये नए चांद के इब्तदाई दिन जो हैं, जिसको हम 3 तारीख से लेके 15 तारीख तक गिनते हैं, आपने इन दिनों के अंदर इसको लिखवाना है। इंशाअल्लाह ताला ये लिखवाना आपके लिए बहुत ही गुड लक साबित होगा। बिलफर्ज अगर आपने नग पहन रखा है, कोई कीमती पत्थर पहन रखा है, तो फिर आप अंगूठी के साइड पर जो जगह होती है आप वहाँ भी लिखवा सकते हैं। बहुत इजी है, इंशाअल्लाह ताला ये अदद जो है वो आपको फुली सपोर्ट करेगा। ये एक स्टेप हो गया उन लोगों के लिए जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम है और कंफर्म मालूम है। अगर आप समझते हैं कि आइडिया है, कोई कंफ्यूजन है, तो फिर ये फार्मूला काम नहीं करेगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको कंफर्म डेट ऑफ बर्थ मालूम है।
اب آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جن کو اپنی کنفرم ڈیٹ آف برتھ معلوم نہیں ہے یا ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کس دن پیدا ہوئے. بعض لوگوں کے ساتھ یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ وہ اس چیزوں کو نوٹ نہیں کر پاتے یا وہ اس میں کوئی کنفیوژن رہ گئی کہ منتھ غلط ہے یا منتھ یاد نہیں رہا. تو اگر ایسی کوئی کنڈیشن آ جاتی ہے تو کیا کرنا ہے, آپ اس کو بہت ایزی ہے, سمجھ لیں. دیکھیے, پھر آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ کی جگہ اپنا نام یوز کرنا ہے. مثلا میرا نام محمد علی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ گوگل پہ چلے جائیے, ابجد قمری ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. ابجد قمری سے محمد علی کے پورے اعداد آپ نے نکالنے ہیں. پورے اعداد نکالنے کے بعد, جیسے بالفرض میں سپوز ایک مثال بات کر رہا ہوں کہ 105 عدد نکلتے ہیں محمد علی کے, 105 نکلتے ہیں ابجد قمری کے. اب آپ کے پاس اعداد آ گئے, اب آپ نے ان کو آپس میں پلس کرنا ہے, یعنی کہ 1 + 0 + 5 = 6, یعنی کہ 1 + 0 + 5. اب آپ ان سب کو آپس میں جمع کریں گے تو 6 ہو گیا. اب یہ 6 جو ہے اس کو ہم الٹرنیٹ لکی نمبر کے اگینسٹ میں جو ہے وہ کاؤنٹ کریں گے, اور آپ بالکل اسی طریقے سے 9 عدد کی انگوٹھی کی طرح جس طرح بنواتے ہیں, جس طرح میں نے ابھی بتایا, جس دن آپ پیدا ہوئے ہیں, اور آپ اسی طریقے سے اپنے نام کا جو عدد ہے وہ اپنی رنگ پر لکھوا لیں. یہ آپ کے لیے بہت ہی پاورفل ثابت ہوگا. اب اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کو دن تو معلوم ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کو ڈیٹ آف برتھ ہی کنفرم نہیں ہے, تو کیا کریں؟ پھر آپ نئے چاند میں نیا جو چاند نکل جائے, یعنی کہ 3 تاریخ, چاند کی 3 تاریخ سے لے کے 15 تاریخ کے درمیان آپ کسی بھی دن, صرف 2 دنوں کے علاوہ, منگل اور ہفتے کے علاوہ, آپ کسی بھی دن اس کو جا کر اپنی رنگ پر لکھوا لیں. انشاءاللہ تعالی یہ لکھوانا آپ کے لیے باعث رحمت, باعث برکت ثابت ہوگا. آپ کو آپ کی زندگی کے اندر ایک انرجی محسوس ہوگی. تو اگر آپ کو ڈیٹ آف برتھ معلوم ہے تو سب سے اچھی بات ہے, وہ بالکل کنفرم ہے, تو آپ وہ لکھوا لیں. اگر بالفرض ڈیٹ آف برتھ معلوم نہیں ہے تو آپ اپنے نام کا عدد لے لیں. جو بھی آپ کا نام بنتا ہے, صرف نام, آپ نے صرف اپنا نام لینا ہے, نام مائے والدہ آپ نے نہیں لینا, صرف اپنا نام لینا ہے. صرف اپنے نام کے جو ہے وہ اعداد نکالنے ہیں, اور اس میں جو عدد نکلیں پھر ان کو آپس میں پلس کرنا ہے, اور اس سے جا کر ایک ڈیجٹ بنے گا. یہاں میں آپ کو سامنے ایک اور بات بھی رکھ لوں. دیکھیں, نمبرولوجی کے اندر جو ہے وہ صرف 1 سے لے کے 9 تک کے ڈیجٹس ہیں, یعنی کہ نمبرولوجی کے اندر 10 نہیں ہے, 11 نہیں ہے. فارمولا یہ ہے کہ ہر عدد جو ہے وہ انہی 1 سے لے کے 9 عدد کے اندر ہی پوشیدہ ہے. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ڈیٹ آف برتھ کمپلیٹ ہوگی یا نام کا عدد ہوگا, ان کو آپس میں پلس کریں گے, پلس کرتے جائیں گے یہاں تک کہ ایک سنگل ڈیجٹ بچے گا, وہی آپ کا ہوگا. اگر ویلیو بڑی آ جاتی ہے, ان کو پلس کرتے کرتے پھر 2 ڈیجٹس بنتے ہیں, پھر ان دونوں کو آپس میں پلس کر لیں تو ایک ڈیجٹ ہو جائے گا. اگر بہت بڑے نام کا عدد بنتا ہے, کوئی بہت بڑی ویلیو آ جاتی ہے, ان کو آپس میں پلس کرتے ہیں تو 4 ڈیجٹس ہوتے ہیں. پھر ان 4 کو آپس میں پلس کریں تو 3 ہو جائیں گے یا 2 ہو جائیں گے. پھر ان 2 کو آپس میں پلس کریں گے تو ایک سنگل ڈیجٹ آپ کو حاصل ہوگا. وہی ڈیجٹ آپ کے لیے عدد قسمت ہوگا اگر آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ معلوم نہیں ہے. یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی یوں سمجھیں پاورفل طریقہ ہے. جس طریقے سے 9 عدد کی انگوٹھی آپ کو سپورٹ کرے گی, اسی طریقے سے یہ ڈیجٹ یا یہ انگوٹھی بھی آپ کو سپورٹ کرے گی. یہاں میں مزید آپ کو کے سامنے کچھ باتیں رکھ دوں. دیکھیے کہ جب آپ اس قسم کے اعمال کو کرتے ہیں, کر لینے کے بعد اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ان چیزوں سے جب آپ کو فائدہ پہنچے تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اللہ کی مخلوق کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے فائدے کا سبب بنیں, ان کو کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ پہنچائیں. کیونکہ جو خیر آپ کو حاصل ہوئی, اگر وہ خیریں آپ بانٹیں گے تو وہ خیریں ضرور آپ کی طرف پلٹ کر آئیں گی. میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے تمام باتیں رکھ دوں, پورا طریقہ کار, وہ فارمولہ آپ کے سامنے رکھ دیا.
اگر بالفرض پھر بھی آپ کو کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی پرابلم آتی ہے، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، ایک مختصر سی کوشش کی ہے کہ خیر پھیلانے کی، اور اس نیت کے ساتھ کہ جو خیریں آپ تک پہنچی وہ خیریں آپ سے آگے بھی بڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔